بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث ایمان کلمہ طیبہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 33 عن صالح بن مسمار وجعفر بن برقان رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارث بن مالك ما أنت يا حارث بن مالك؟ قال مؤمن يا رسول الله. قال مؤمن حقا؟ قال فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة ذلك؟ قال عزفت نفسي من الدنيا وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي حين يجاء به وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أسمع عواء أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن نور قلبه. حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ عن ماعز رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل ای الاعمال افضل؟ قال ایمان باللہ وحدہ ثم الجہاد ثم حجۃ برہ تفضل سائر العمل کما بین مطلع الشمس الى مغربها۔ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الایمان ان البذاذة من الایمان یعنی تقحل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ، اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ حدیث نمبر 36 عن عمرو بن عبسة رضی اللہ عنہ قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة۔ قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔